ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. جی قیصر صاحب, آپ نے جو بات کہی یقینی طور سے یہ بہت 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 ہیلپ کر سکتی ہے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اور جو بڑا ہاش پاش چیزیں ہوئی ہیں اسپیشلی انڈاکومنٹڈ اکانومی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت پڑ جاتی ہے نا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اس چیز کو لے کے. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کچھ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ آرگنائز کرتے ہیں, ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں, جو پروفیشنلز ہیں ان کو کس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے, کیا اسٹینڈرڈس ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ 3 سال پہلے یہ ایسوسیشن بنائی ہم نے, اس کے بعد ہم ڈفرینٹ ٹاک شوز گیٹ ٹوگیدر جس کے اندر کوئی ٹاپک پہ ڈسکشن, جیسے گرین سپلائی چین یا چیلنجز ان سپلائی چین, یہ کرتے ہیں اور بڑے ایونٹ بھی کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا کولڈ سپلائی چین پہ, کولڈ سپلائی چین جس پہ نہیں کولڈ لاجسٹکس بھی کیا تھا ہم نے, اسپیسیفک فوکس ٹو لاجسٹکس ایک حصہ ہے سپلائی چین کا. وہ 2011 میں ہم نے کیا تھا, اس میں 200 سے زیادہ پارٹیسپینٹس تھے. اس سال کر رہے ہیں وچ آئی تھنک ول بی ون آف دا بگیسٹ سپلائی چین کانفرنس ان پاکستان ایور ہیپن. اراؤنڈ 300 کے قریب لوگ آنے والے ہیں اس میں. کل ہے, یہ کل ہے صبح 9:30 سے 5 بجے شام تک. اس میں نہیں, یہ میریٹ ہوٹل میں ہے, میریٹ میں. اور اس میں دیکھیں میں اس کا ایک وہ بھی لے کر آیا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اس کے اسپانسرز ہیں اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد کچھ میرے خیال سے کچھ ٹریننگ سیشنز وغیرہ کے اس کے دوسرے دن ہم نے یہ رکھا. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے دن کانفرنس اور نیکسٹ ڈے 2 ٹریننگ رکھی ہوئی ہیں. ایک ٹریننگ میں خود کنڈکٹ کروا رہا ہوں, آئی ایم اے ٹرینر دیر, دوسری میں دو لوگ اور ہیں. ایک ٹریننگ کا میں نے عنوان رکھا ہے ڈسرپشن ان سپلائی چین اینڈ ہاؤ ٹو میٹیگیٹ ڈسرپشن. ٹھیک ہے. اور اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان سے باضابطہ ایک بزنس سیمولیشن کی ایکسرسائز ہوگی, جو وہ گیم کھیلیں گے. جس کو تھیم کیا ہے اس سال کی آپ کی جو ہے؟ ایک ٹریننگ کا تھیم یہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں اگر فرق آئے, ہاؤ ٹو میٹ دیٹ چیلنج. اور یہ ہمیشہ سپلائی چین میں ہوتا ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. میں کسٹمر نے اگر ضرورت ہو گئی تو فیکٹری نے کیسے پرفارم کرنا ہے, پلانر نے کیا کرنا ہے, پروکیورمنٹ والے نے کیا کرنا ہے, ہول سیلر نے کیا کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹر نے کیا کرنا ہے. تو وہ باضابطہ گروپس بن کے وہ اس کو کھیلیں گے اور ایکسچینج بھی کرتے رہیں گے. اور اینڈ میں انہیں پتا چلے گا اس میں لرننگ کیا نکل کر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو پاکستان میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, بار بار میں کہتا ہوں ایک ورڈ کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی. جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہوتی ہے وہاں پہ آپ انڈسٹریز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ابھی بھی وہاں پہ وہ سیف کلچر جو ہے موجود ہے. تو یہ سپلائی چین مینجمنٹ ایک انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان برج کس طرح سے کرتا ہے؟ یہ جو فورم ہے یہ ایک اپرچونٹی, یہاں پر وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو آپ جس کو سیٹ کلچر کہتے ہیں, وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. ہم نے اس کو بالکل اوپن سیشن رکھا تاکہ وہ دیکھیں. اس لیے بظاہر کچھ انویسٹمنٹ آپ کو لانگ ٹرم ہوتی ہے, اس کا بینیفٹ فوراً نظر نہیں آتا. آپ نے کہا سپلائی چین کا محکمہ ہے, اس میں 10 بندے آپ رکھ لیں, کاسٹ ہے, فوراً ایک سے ایک سوچے گا. لیکن جب اسے نظر آئے گا کہ 10 کو ہم نے 10 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے بغیر سسٹین نہیں کر سکتے آپ. کارپوریٹ سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیٹ کلچر کے اندر HR کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, مارکیٹنگ پہ فوکس کیا جا رہا ہے, تو اب سپلائی چین پہ بھی کیا جانا چاہیے. وہاں پہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنیں گے. بالکل بالکل بالکل. اور دیکھیں سیٹ کلچر ہو کوئی بھی کلچر ہو, سپلائی چین ایک حقیقت ہے. اگر وہ کوئی اس کو نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کے معلوم نہیں ہے. ہمارا کام اس علم کو آگے لے کر چلنا, لوگوں کو بتانا. ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ابھی تو کم از کم 5-7 سال چاہیے جو اویئرنیس کیمپین وغیرہ ان ساری چیزوں کے لیے. اتنی آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. مطلب کہ اس سے زیادہ تیزی سے ہے. ہم لوگ مختلف یونیورسٹی میں جاتے ہیں, میں خود لمس میں جاتا ہوں, IB میں جاتا ہوں, مختلف انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں. یہ سب چیزیں اچھا, یہ آرگنائزیشن جو ہے سپلائی چین ایسوسیشن, یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ کوئی پیسے چارج نہیں. پوری دنیا میں کہاں پہ؟ کینیڈا کا میں نے دیکھا, اور ہر ملک میں ایسوسیشن ہے, ہر ملک میں یہ. بلکہ ہم اس کو آپس میں کنیکٹ بھی کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تاکہ ایک انٹرفیس ہو اور دوسری جگہ کیا رہا وہ ہمیں پتہ چلے اور ہمارے ساری ہر ملک میں الگ الگ ہیں یا ایک ہی پلیٹ فارم سے؟ پاکستان چیپٹر ہے اور کینیڈا چیپٹر ہے, US چیپٹر ہے, الگ الگ ہے. یہ آئیڈینٹی سپلائی چین ایسوسیشن آف پاکستان جی بالکل الگ ہے. کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب دیکھا ہر جگہ موجود ہے, جو ڈیولپ سوسائٹی وہاں موجود ہے, ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ڈیولپمنٹ ہے نہیں اور ہمارے پاس نالج ہے, تو اس نالج کو اسپریڈ کیوں نہ کیا جائے. تو ایک طرح سے یہ ایک نیشنل کاز ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس سے اگر وہ انڈسٹریز جہاں ان کی شعور نہیں ہے اور ہم اپنے نالج سے انہیں یہ پہنچائیں, پاکستان کا ایسے کلچر میں جہاں پہ اور زیادہ ریگولیٹری باڈیز کام کر رہی ہیں, جہاں پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جیسی باڈی بھی موجود ہے جو آپ کی ان تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے, تو اس کے بعد پھر ان کی بھی کافی اہمیت ہو سکتی ہے کہ کہیں پہ کوئی گٹھ جوڑ تو نہیں ہے, یا گٹھ جوڑ تو الگ کر دیں آپ, یہ کاسٹ افیکٹو کتنا ہو سکتا ہے؟ جی
دیکھیں نا کہ یہ جو ایسوسیشن آپ جو گڑھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ گڑھ جوڑ کرنے کے لیے کسی ایسوسیشن کی ضرورت نہیں, وہ تو کام چھپ کر ہوگا. نہیں, پاکستان میں جو یہ بڑی, میں ایک پھر آپ کو اسٹیٹمنٹ دوں کہ پاکستان میں جتنا 2 نمبر کام ایسوسیشنز کرتی ہیں مل کے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کی ہو, اور یہ میں بات کر رہا ہوں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی, یہ ان کی فائنڈنگز ہے کہ جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کو سیو کرتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور اس میں گٹھ جوڑ بھی ہوتا ہے, اس میں کچھ ایسی پریکٹس بھی ہوتی ہیں. وہ ایسوسیشن دوسرے ٹائپ کی ہوتی ہے, کسی مٹیریل کی ایسوسیشن کوئی ایک ساتھ مل گیا تمام اسٹیک ہولڈرز اور ایک بنا لی. مطلب نہیں, میں کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہا تھا, اس کو میں بالکل بھی وہاں پہ ریفر نہیں کرتا تھا. پروفیشنلز ہیں جن کی اپنی کوئی انڈسٹری نہیں ہوئی, ملازمین ہیں زیادہ تر. کچھ یونیورسٹیز میں تو انہوں نے سبجیکٹ ڈالنا شروع کیا ہوا, اسی لیے میں خود بھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تاکہ انہیں ہیلپ کروں. انہوں نے پڑھانا شروع کیا ہے. کچھ یونیورسٹی میں نے دیکھا ہے کہ ایز اے سبجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, باہر سے لڑکے تعلیم لے کر آ رہے ہیں. ادروائز کچھ انڈسٹریز ہیں جہاں یہ بہت ہی ریفائنڈ فارم میں آ چکی ہے, اور پاکستان کے بزنس اسکولز میں اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور پاکستان کے بزنسز میں یہ ریفائنڈ طریقے سے آ چکی ہے جہاں پر لوگ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں, اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرین ریسورس پیدا ہو رہا ہے جو کہ سپلائی چین کو آگے لے کے چل رہا ہے. پاکستان کے سپلائی چین بعض کمپنیوں کے اندر دنیا کی اچھی سپلائی چینوں میں مانی جا رہی ہے. اچھا, جن کی لوکل پروڈکشن ہے, جن کی لوکل کنزیومر بیس ہے, ان کے لیے. جی, وہ اچھی ان کی سپلائی چین مانی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں فاسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں, کاسٹ میں کمپٹیٹو ہیں, کوالٹی میں بہترین ہے, ان کے سیفٹی انوائرمنٹل ریکارڈ بہترین. یہی صرف سپلائی چین کی KPI ہے, اور یہی بزنس کو فائدہ دیتی ہے کہ آپ کی ٹوٹل بزنس میں جو باٹم لائن میں آپ کیسے بینیفٹ پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ سپلائی چین کاسٹ تقریباً 60 سے 70% ٹوٹل بزنس کاسٹ کی ہوتی ہے, تو 70% انہیں کے پاس ہوتی ہے. تو اگر آپ اس میں 2% بھی کم کر دیں اپنی ایفیشنسی سے, وہ سیدھا باٹم لائن میں ایڈ ہوتا ہے اور کنزیومر کو بینیفٹ اس کو ملتا ہے. لیکن بات ساری ہے نا کہ موجودہ اسٹرکچر میں جو اس وقت انرجی کرائسس ہے, جو اس وقت پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہا, بزنس کا ڈسکاؤنٹ کی پالیسی ریٹ اٹھا کے دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو اکنامک بیڈ شیپ ہے ہماری, اس میں کتنا مشکل ہوگا راستہ نکالنا, کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ کہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی کر دے گا, بہت اچھا کر دے گا, امپرووائز بھی کر دے گا چیزوں کو, لیکن پہلی بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے انڈکٹ ہو جائیے. سنا ہے نا آپ نے, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. اگر آپ یہ کہہ کہ بھائی چونکہ انڈسٹری کا حال برا ہے, چونکہ انرجی بالکل خراب ہے, سب کچھ خراب ہے, تو کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمیشہ سلور لائننگ کو دیکھنا چاہیے, لائٹ اینڈ اینڈ آف دا ٹنل. کتنا بھی خراب ہو, اگر پاکستان کو دیکھیں اتنی بہترین چیزیں ہیں, دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, دودھ میں, شوگر میں, ہر چیز یہ بات کر رہے ہیں MFN اسٹیٹس انڈیا کے لیے, اس کی بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستانی پروڈکٹ کو انڈیا میں ملے گی اور ان کو پاکستان میں ملے گی. ایسے میں کتنی افادیت ہو سکتی ہے مزید آپ کی سپلائی چین؟ کافی افادیت ہو سکتی ہے. بہت سے ایسے را مٹیریل ہیں جو آپ جرمنی اور امریکہ سے لے رہے ہیں, وہ آپ انڈیا سے پڑوس سے لے سکتے ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ریسرچ کر آپ لوگ دیتے ہیں کہ جناب آپ جرمنی اور کینیڈا کے بجائے انڈیا سے لیں, انڈیا میں دہلی کے بجائے مہاراشٹر سے لیں, یہ ساری بالکل ہر جگہ کی ہمیں مٹیریل پرائسز پتا ہوتی ہیں. تو بیسکلی سروس پرووائڈر ہو گئے نا ایک طریقے سے. ہاں, ہر جگہ کیا پرائسز ہیں اور اس کو کہاں سے لینا. ادروائز میں کیوں مہنگا لوں؟ اگر میں مہنگا لوں گا تو مہنگا بیچوں گا, کوئی دوسرا اسے سستا لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا پوٹینشیل ہے پھر تو سر, بہت زیادہ ایسے ٹیپ نہیں کیا جا رہا. نہیں, لیکن ایک کنٹری لائک پاکستان میں تو اس کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس لیے کہ ہم بہت ہی بیسک میں ہیں. تو اگلے 5-7 سالوں میں اگر یہ 10% بھی امپروو ہو جائے تو اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے کنزیومر بینیفٹ. کنزیومر کو بہت فائدہ ہوگا, کوالٹی میں, کاسٹ میں, اور آن ٹائم اویلیبلٹی میں. آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے قیصر عالم, پریزیڈنٹ سپلائی چین ایسوسیشن آف پاکستان, اور یقینی طور سے انتہائی ضرورت ہے اس طرح کی ایسوسیشنز کی, اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک ایسے ملک میں جہاں کی اکانومی, جو پیرلل اکانومی کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہے, ان کے لیے اس ملک میں اس طرح کی ایسوسیشنز کی افادیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے آپ بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj.markets@aaj.tv. ساتھ ہی ساتھ کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے پورے ہفتے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت زبردست ایکٹیویٹی دیکھی گئی, اور آلموسٹ 4.5 سال کے جو لیول تھا مارکیٹ نے اس کو بریک کیا. اس ہفتے مارکیٹ کی کیا پرفارمنس رہتی ہے, آج دن بھر کی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج مارکیٹ ایوننگ میں. فی الوقت آپ سے اجازت چاہوں گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.